السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کا آخری سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ القراءۃ الواضحہ الجزء الثالث پارٹ 3، اور اس وقت ہیں ہم صفحہ نمبر 118 پر، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے قصب السکر۔ قصب السکر یہ ہے سبق نمبر 60۔ قصب السکر کے معنی ہوتے ہیں گنا۔ قصب کے معنی ہوتے ہیں دراصل بمبو یا بانس یا پوری، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، کوئی بھی اس طریقے سے لمبی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں قصب، جو بمبو کی طرح ہو جائیں، بیمبو جسے ہم بولتے ہیں۔ تو شکر کے بیمبو، شکر کی راڈ یعنی کہ گنا، شکر کو اسی سے بنایا جاتا ہے، اسی سے تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، قصب السکری گنا، قصب السکری اعواد طویلہ تبلغ 3 امتار و اکثر۔ گنے لمبی لمبی چھڑوں کو کہتے ہیں جو 3 میٹر یا اس سے زیادہ کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی لمبائی 3 میٹر اور اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ قصب السکر اعواد طویلہ، گنے لمبی لمبی چھڑیں ہوتی ہیں۔ عود کا ترجمہ ہم نے کیا چھڑ یا چھڑی ٹائپ جو ہوتا ہے، ایک ڈنڈی ہوتی ہے۔ گنے لمبی لمبی ڈنڈیوں کو کہتے ہیں، یا لمبی لمبی ڈنڈیاں ہوتی ہیں جو 3 میٹر اور اس سے زیادہ کے سائز کی ہوتی ہیں، پہنچی ہوئی ہوتی ہیں 3 میٹر کو، یعنی 3 میٹر اور اس سے زیادہ کی سائز کی ہوتی ہیں، ہائٹ کی ہوتی ہیں۔ وَيَحْتَوِي الْعُودُ عَلَى عِدَّةِ قَصَبَاتٍ، اور یہ ڈنڈیاں، یہ چھڑیں کئی سارے پوریوں پر شامل ہوتی ہیں۔ پوری بولتے ہیں اسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک گانٹھ ہوتی ہے گنے میں، پھر تھوڑی دور تک برابر رہتا، پھر ایک گانٹھ آ جاتی ہے۔ تو وہ جو گانٹھ آتی ہے جناب، ایک گانٹھ سے دوسری گانٹھ کے بیچ میں جو ایریا ہوتا ہے وہی پوری ہے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کئی ساری پوریوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ چھڑیں یا یہ ڈنڈیاں متعدد یا کئی پوریوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ احتوا، یحتوی کے معنی ہوتے ہیں مشتمل ہونا۔ آگے دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، الفاظ کا جو صحیح ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے، ہر لفظ کا جو ایگزیکٹ میننگ بتایا جا رہا ہے، اس پہ خاص دھیان دیا کیجیے۔ فی نہایت کل قصبۃ کعب، ہر پوری کے اخیر میں ایک گرہ ہوتی ہے، ایک گانٹھ ہوتی ہے۔ ہر پوری کے اخیر میں ایک گانٹھ ہوتی ہے۔ کعبن کے معنی ٹخنا کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ٹخنے کے پاس آپ نے دیکھا وہ ایریا ہوتا ہے وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی گنوں میں بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی دور کے بعد ایک ٹخنا آتا ہے، یعنی کہ ایک گانٹھ آتی ہے، یا کہہ لیجئے کہ ایک ابھار آتا ہے، اسی کو بولتے ہیں کعبن۔ کعب کے معنی ہوتے ہیں ابھرا ہوا ایریا۔ فی نہایت کل قصبۃ کعبن، ہر پوری کے اخیر میں ایک گرہ ہوتی ہے، ایک گانٹھ ہوتی ہے۔ ینبت فیہ بذرہ، اور یہیں پر گنے کی بیج اگتی ہے۔ ینبت فیہ بذرہ، یہ زال سے ہونا چاہیے، زا ہو گیا ہے، ٹائپنگ ایرر ہے، با کے بعد زا کے بجائے زال ہے۔ ینبت فیہ بذرہ، عربی میں ٹائپنگ ایررز کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ وہ دکھنے میں یعنی ذرا سی بھی لاپرواہی سے ایک دوسرے سے مکس ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی ایک حرف دوسرے حرف سے مکس ہوا میننگ بدل گیا۔ تو اس سلسلے میں ریڈر کو بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ وَحَوْلَهُ وَرَقٌ طَوِيلٌ أَخْضَرٌ خَشِنٌ قَلِيلُ الْعَرْضِ، اور اس کے آس پاس یعنی گنے کے ارد گرد، گنے کی جو چھڑ ہوتی ہے یا گنے کی جو ڈنڈی ہوتی ہے، اس کے ارد گرد جو ہے ہری
کھردری اور کم چوڑائی والی لمبی پتیاں ہوتی ہیں. گنے کی ڈنڈی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پتیوں سے کیا ہوتی ہے، گھری ہوئی ہوتی ہے چاروں طرف سے، اور اس کے ارد گرد ہری کھردری کم چوڑائی والی لمبی پتیاں ہوتی ہیں یا لمبے پتے ہوتے ہیں اس ڈنڈی کے ارد گرد. دیکھیے اخضر معنی ہوتے ہیں ہرا، خشن کے معنی کھردرا، رف رف ہوتا ہے، قلیل العرض کے معنی ہوتے ہیں کم چوڑائی والی کوئی چیز جس کی چوڑائی width کم سے کم ہو. وفی جوف العود الیاف بطول القصبہ، اور اس چھڑ کے درمیان، اس چھڑ کے اندر وہ جو اسٹک ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، الیاف، اس کے اندر ریشے ہوتے ہیں. بھائی جب ہم دانت سے گنے کا چھلکا نکالتے ہیں تو چھلکا نکالنے کے بعد اندر کیا رہتا ہے، ریشہ ہی تو رہتا ہے. وہی ریشہ ہم اپنے دانت سے توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور پھر اسے دانتوں سے کیا کرتے ہیں، گرائنڈ کرتے ہیں اپنے منہ میں، اور پھر اس کا رس ہمارے اندر جاتا ہے. گنا بہت مفید چیز ہے، گنا انسان کو استعمال کرنا چاہیے، دانتوں کی بہت سی امراض کے لیے مفید ہے، صحت کے لیے بھی مفید ہے. البتہ ایک پریشانی یہ ہو گئی کہ گنے کے اندر بھی ہائیبرڈ بہت زیادہ انہوں نے انواع کا، اسپیشیز کا استعمال کر دیا ہے. جو دیسی گنا ہوتا ہے عجیب و غریب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب نعمت ہے. انسان کو گنے کا استعمال کر لینا چاہیے. دانت وغیرہ بھی مضبوط ہوتے ہیں، دانت کے اندر صفائی آتی ہے، چمک پیدا ہوتی ہے، دانت کے اندر بہت سے جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، بہت سے فوائد ہیں اس کے. تو وہی الیاف جو ہوتے ہیں، وہ ریشے جو ہیں انہی کو ہم چباتے اور چوستے ہیں. یہ لیف کی جمع ہے، اس سے پہلے یہ لفظ آ چکا ہے. وفی جوف العود الیاف بطول القصبہ، اور اس چھڑ کے اندر، جوف کا ترجمہ ہم نے کیا اندر، اور اس چھڑ کے اندر ریشے ہوتے ہیں اور وہ اتنے لمبے ہوتے ہیں بطول القصبہ، اس پوری کی سائز کے. پوری تھوڑی تھوڑی دور پر آتی ہے تو وہ جو ریشے ہوتے ہیں ہر پوری کا جتنا سائز ہوتا ہے اسی سائز کے ہوتے ہیں. بھائی ہم نے ایک پوری کو چوس لیا، اب دوسری پوری کو ہم شروع کریں گے، دوسری پوری شروع کریں گے تو وہ اگلی پوری تک اس کا سائز ہے جو اندر کی ریشے ہیں. وفی جوف العود الیاف بطول القصبہ، اور اس چھڑ یا ڈنڈی کے اندر ریشے ہوتے ہیں جو پوری کی لمبائی کے برابر ہوتے ہیں، یعنی جتنی لمبی پوری ہوگی اتنے ہی بڑا ان کا سائز ہوگا، یعنی ریشوں کا سائز. تحیط بها قطرات من الرحیق الحلو، ان ریشوں کو یا انہیں لذیذ رس کے قطرات گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جو ریشے ہوئے ہوتے ہیں انہی ریشوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے رس. جب ہم دانتوں سے دباتے ہیں تو وہ رس ہمارے منہ میں نکل کر آتا ہے. تحیط به قطرات من الرحیق الحلو، اسے میٹھے رس کے قطرات گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، چاروں طرف سے ان ریشوں کو میٹھے رس کے قطرات، ڈراپس گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. بحیث لا تحصى، اتنے زیادہ کہ ان قطرات کو گنا نہیں جا سکتا ہے. اتنے ڈراپس ہوتے ہیں میٹھے میٹھے قطرات کے کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. وَيَحُوطُهُ قِشْرٌ مَتِينٌ أَمْلَسٌ، اور اسے ایک مضبوط اور چکنا چھلکا گھیرے ہوئے ہوتا ہے. وہ جو ریشے ہیں وہ ریشے کھلے تھوڑی رہتے ہیں، اس سے اوپر ایک اسکن ہوتی ہے، ایک ریڈ ہوتی ہے، ایک اسکن جو ہوتی ہے وہی گھیرے ہوئے ہوتی ہے ان ریشوں کو، تاکہ وہ سیف رہیں، سیفٹی کور ہے وہ. ورنہ اگر ریشے کھلے ہوئے ہوں تو ظاہر ہے بہت سے جانور حملہ کر دیں گے اور پھر وہ گندے ہو جائیں گے. تو دراصل اس کے اندر جو رس ہے، اس رس کی سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیفٹی کور لگا رکھا ہے اس پر. وَيَحُوطُهُ قِشْرٌ مَتِينٌ أَمْلَسٌ، اور اسے ایک مضبوط اور چکنا چھلکا گھیرے ہوئے ہوتا ہے. اب وہ چھلکا کس رنگ کا ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں. لَوْنُهُ أَحْمَرٌ، اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے. او اخضر، یا ہرا ہوتا ہے. او ابیض، یا سفید ہوتا ہے. او مزوق، یا تو ویری گیٹڈ ہوتا ہے، یعنی کئی رنگوں والا، نقش و نگار والا ہوتا ہے.
مزوق بولتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس پر گل بوٹے کیے ہوئے ہوں، طرح طرح کے مختلف رنگوں کے کلر لگا کر اس کو نہایت دلکش اور حسین بنا دیا گیا ہو، اسے بولتے ہیں مزوق. اس کو انگلش میں بولتے ہیں ویریگیٹڈ، یعنی سم تھنگ وچ ہیز بین ڈیکوریٹڈ ان ملٹیپل کلرز ٹو میک اٹ اٹریکٹیو اینڈ بیوٹیفل. اچھا، املس کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ چکنا کے ہوتے ہیں، اسموتھ. گنے کا دیکھیے کتنا شاندار نقشہ کھینچا ہے، گنے کی جو چھڑ ہوتی ہے کتنا خوبصورت اس کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، ماشاء اللہ. وَيَحُوطُهُ قِشْرٌ مَتِينٌ أَمْلَسٌ، اور اسے ایک مضبوط چکنا چھلکا گھیرے ہوئے ہوتا ہے جس کا رنگ سرخ یا ہرا یا سفید یا کئی رنگوں والا ہوتا ہے. یعنی اوپر کی جو اسکن ہوتی ہے وہ یا تو سرخ ہوتی ہے اور کہیں کہیں سفید ہوتی ہے، اور کسی کسی گنے میں جو ہے وہ ہرا ہوتا ہے، اور کوئی کوئی گنا ایسا ہوتا ہے کہ جناب گل بوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہر پوری جو ہے ایک الگ کلر لیے ہوئی ہوتی ہے، نیچے کچھ اور کلر، اوپر کچھ اور کلر، ایک ہی ساتھ جو ہے کئی کئی کلر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ. اب دیکھتے ہیں ہم اس کو انگریزی میں چیک کرتے ہیں. قصب السكر أعواد طويلة تبلغ 3 أمتار وأكثر. The sugar cane has long sticks that reach 3 meters or more. ويحتوي العود على عدة قصبات. And the stick contains several stalks. وہ جو پوری ہے نا اس کو اسٹاک بولتے ہیں، STALK. And the stick contains many stalks or multiple stalks. في نهاية كل قصبة كعب. At the end of each stalk there is a knot, KNOT, یا stub کہہ لیجیے، stub بھی کہہ سکتے ہیں. There is a knot اور there is a stub. ينبت فيه بذره in which the seed grows. وہی بیج ہوتی ہے، اور دراصل انہی گانٹھوں سے بیج نکلتی ہے. جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں گنوں کو کاٹا جاتا ہے کھیتی کے لیے تو انہی گانٹھوں سے وہ دوبارہ جو ہے گنا پیدا ہوتا ہے. فی نہایت کل قصبۃ کعب ينبت فیہ بذرہ. At the end of each stalk there is a stub اور there is a knot, KNOT, knot یعنی گانٹھ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ينبت فیہ بذرہ where its seed grows. وحولہ ورق طویل اخضر. And around it are many green, rough and long leaves. قلیل العرض whose width is little, of little width, which are of little width. وفي جوف العود ألياف بطول القصبة. And in the core of the stick there are fibers as long as the stalk. As long as the stalk یعنی اسٹاک جتنا لمبا ہوتا ہے. As long as the stub, as long as the stub. اسٹب جو ہے وہ میں نے بتایا نا، ایک پور سے لے کر دوسرے پور تک کا جو ایریا ہوتا ہے وہ ایک ایک ہوتا ہے، اسٹب ہوتا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گانٹ بھی، اردو میں ہم گانٹ کہہ سکتے ہیں اور انگلش میں اس کو نوٹ بولتے ہیں گانٹ کو. یہاں پر ہم اسٹب ٹرانسلیشن کریں گے. ایک ٹرانسلیشن اور ہم کر سکتے ہیں ریڈ. ریڈ جتنی لمبی ہوتی ہے، یعنی ریڈ جو ہے تھوڑی تھوڑی دور پہ جو آئے گا وہ ریڈ ہے یا اسٹب ہے. وفي جوف العود ألياف بطول القصبة. And there are fibers inside the or in the core of the stick as long as the reed or the stub. یعنی ان کا سائز اتنا ہی لمبا ہوتا ہے جتنا سائز جو ہے اس قصبہ کا یعنی پوری کا ہوتا ہے یا اس اسٹب اور ریڈ کا ہوتا ہے. تحیط بها قطرات من الرحیق الحلوی بحيث لا تحصى. And they are surrounded by countless drops of sweet nectar. الرحيق الحلو sweet nectar. Sweet nectar الرحيق الحلو یعنی میٹھا رس. قطرات drops اور لا تحصى کا ترجمہ ہم نے کر دیا countless یعنی جن کو شمار نہ کیا جا سکے. And they are surrounded by drops of sweet nectar, by countless drops of sweet nectar. ويحوطه قشر متين أملس لونه احمر او اخضر او ابیض او مزوق. یہ جو اسٹک ہوتی ہے، چھڑ ہوتی ہے یا ڈنڈی ہوتی ہے وہ کس چیز سے گھیری ہوئی ہوتی ہے؟
and it is surrounded by a strong and smooth skin or peel whose color is red or green or white, or which is variegated in color, which has a lot of colors, which has multiple colors. آگے ذرا بڑھیے. في أوائل الشتاء يرى الأطفال والعامة في الطريق السائرين وبخاصة في القرى يحملون أعواد قصب السكر. سردی کی ابتدا میں، سردی کی شروعات میں، اب تو ہم سردی کے بیچ میں آ گئے ہیں، ابھی بھی گنے کا ماحول چل رہا ہے. دیوبند کے علاقے میں گنے کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. گنے کی جو سب سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے وہ یو پی میں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے مہاراشٹر اور کرناٹکا میں بھی گنے کی پیداوار موجود ہے. یو پی میں جو خاص طور پر یہ سہارنپور ہے، میرٹھ ہے، مظفر نگر ہے، ان علاقوں میں گنے کی پیداوار بہت زیادہ ہے. یہاں پر شوگر ملز بھی بہت زیادہ اسی لیے ہیں. جو شکر تیار ہوتی ہے بہت بڑی مقدار میں تیار ہوتی ہے. دیوبند کی ایک شوگر مل بہت زیادہ مشہور ہے، بہت قدیم زمانے سے یہاں پر موجود ہے. تو فی اوائل الشتاء یری الاطفال والعامة فی الطریق سائرین وبخاصة فی القرى یحملون اعواد قصب السکر. سردیوں کے آغاز میں یا جاڑے کی شروعات میں بچے اور عام لوگ راستے پر نظر آتے ہیں چلتے ہوئے، اور خاص طور پر گاؤں میں نظر آتے ہیں. یحملون اعواد قصب السکر، گنے کی ڈنڈی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے یا اپنے ہاتھ میں گنا لیے ہوئے. جاڑے کے آغاز میں، سردی کے آغاز میں بچے اور عام لوگ بھی راستوں پر چلتے ہوئے اور بطور خاص گاؤں میں گنے کی ڈنڈی لیے ہوئے ہوتے ہیں یا گنا لیے ہوئے ہوتے ہیں. یمصون رحیقہ الحلو اللذیذ، اور اس کے میٹھے اور لذیذ رس کو چوس رہے ہوتے ہیں. مص یمصو کے معنی ہوتے ہیں چوسنا. امتصا بھی استعمال ہوتا ہے، باب افتعال میں بھی اس کو لے جاتے ہیں اور یہی معنی ملتا ہے. یمصون رحیقہ الحلو اللذیذ، وہ اس کے میٹھے اور لذیذ رس کو چوستے رہتے ہیں. وَتُرَى الدَّوَابُ وَالْعَرَبَاتُ فِي جَمِيعِ جِهَاتِ الْقُطْرِ غَادِيَةً رَائِحَةً، اور جانور اور بیل گاڑیاں یا تانگے ملک کے تمام حصوں میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے نظر آتے ہیں. وَتُرَى، اور دیکھے جاتے ہیں، الدَّوَابُ جانور، والعربات اور تانگے یا گاڑیاں، بیل گاڑیاں وغیرہ، تانگے وغیرہ، اور جانور اور بیل گاڑیاں یا تانگے ملک کے تمام اطراف و اکناف میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے نظر آتے ہیں. غادیتن و رائحتن کے معنی ہوتے ہیں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے. یہ بہت مشہور لفظ ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا، یہ القطر کے معنی ہوتے ہیں ملک. یہ لفظ آپ کو معلوم ہے. فی جمیع جہات، تمام اطراف میں، تمام کونوں میں. تحمل مقادیر عظیمة من هذا القصب الى المدن والحاضرات والجهات التي توجد فيها مصانع السكر. وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ جانور اور وہ گاڑیاں، وہ تانگے اور وہ بیل گاڑیاں کیا لیے ہوئے ہوتے ہیں؟ تحمل مقادیر عظیمہ، وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں بہت بڑی مقدار میں. من هذا القصب، اس گنے کی، وہ اس گنے کی بہت بڑی مقدار اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، لادے ہوئے ہوتے ہیں، اور لے جاتے ہیں کہاں؟ الی المدن والحاضرات والجہات التي توجد فيها مصانع السکر، ایسے شہروں میں اور ایسے صدر مقام میں اور ایسے علاقوں میں جہاں پر شوگر کی فیکٹریاں پائی جاتی ہیں. المدن یہ مدینہ کی جمع شہر، الحاضرات یہ حاضرتن کی جمع، اس کے معنی ہوتے ہیں صدر مقام، دارالسلطنت جو کہ میٹروپولیٹن سٹی جو ہوتی ہے. اور الجہات یہ جہتن کی جمع، اس کے معنی ہوتے ہیں علاقہ، سائڈ، کارنر، کنارہ. التي توجد فيها مصانع السکر، جہاں پر شوگر کی فیکٹریاں پائی جاتی ہیں. ایک بار 2.5 لائن کا پورا ٹرانسلیشن دیکھیے آپ. وَتُرَى الدَّوَابُ وَالْعَرَبَاتُ فِي جَمِيعِ جِهَاتِ الْقُطْرِ غَادِيَةً رَائِحَةً تَحْمِلُ مَقَادِيرَ عَظِيمَةً مِنْ هَذَا الْقَصَبِ إِلَى الْمُدُنِ وَالْحَاضِرَاتِ وَالْجِهَاتِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا مَصَانِعُ السُّكَّرِ، اور ملک کے تمام اطراف میں جانور اور گاڑیاں آتی اور جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جو کہ اس گنے کی بڑی مقدار اٹھا کر یا لاد کر
شہروں اور صدر مقاموں اور ان علاقوں میں پہنچاتی ہیں یا لے جاتی ہیں جہاں پر شوگر کی فیکٹریاں موجود ہوتی ہیں. التی توجد فیہا مصانع السکر کا میں نے ترجمہ کیا جہاں پر شوگر کی فیکٹریاں موجود ہوتی ہیں. مصنع کی جمع ہے مصانع، مصنع کے معنی ہوتے ہیں فیکٹری، یہ اس میں ظرف ہے. وَلِنَقْلِ قَصْبِ السُّكَّرِ إِلَى الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ تُسْتَخْدَمُ السَّيَّارَاتُ الشَّاحِنَةُ وَقُطُرُ السِّكَّةِ الْحَدِيدِيَّةِ لِلْبَضَائِعِ. اور دور دراز جگہوں میں گنے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، گنے لے جانے کے لیے ٹرک استعمال کیے جاتے ہیں. السیارات الشاحنہ بولتے ہیں ایسی گاڑیوں کو جو مال لاتی ہیں. ٹرالی بھی ہے، ٹرالی کا استعمال ہماری طرف بہت زیادہ ہے، یعنی دیوبند کی طرف ٹرالی کا استعمال بہت زیادہ ہے. ٹریکٹر اور ٹرالی میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں لوگ. یہاں تو جام بھی لگ جاتا ہے سردیوں کے موسم میں، جب گنے کو ملوں پر پہنچانے کا وقت ہوتا ہے تو یہاں بعض اب تو سڑکوں پہ بھی جام ہو جاتا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ لے جاتے ہیں. وَلِنَقْلِ قَصَبِ السُّكَّرِ إِلَى الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ تُسْتَخْدَمُ السَّيَّارَاتُ الشَّاحِنَةُ. اور گنوں کو دور دراز جگہوں تک لے جانے کے لیے مال لادنے والی گاڑیوں کو استعمال کیا جاتا ہے یا ٹرک کا استعمال کیا جاتا ہے. وَقُطُرُ السِّكَّةِ الْحَدِيدِيَّةِ لِلْبَضَائِعِ. اور سامان لادنے والی ٹرینیں استعمال کی جاتی ہیں یا مال گاڑیاں استعمال کی جاتی ہیں. قطر یہ قطار کی جمع میں ٹرین، السکت الحدیدیہ یعنی ریلوے ٹرین، یعنی کہ ٹرینیں استعمال کی جاتی ہیں. للبضائع جو سامان کے لیے ہوتی ہیں. اور مال گاڑیاں یا گڈز اور فریٹ ٹرینوں کا استعمال کیا جاتا ہے. وَلِنَقْلِ قَصَبِ السُّكَّرِ إِلَى الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ تُسْتَخْدَمُ السَّيَّارَاتُ الشَّاحِنَةُ وَقُطُرُ السِّكَّةِ الْحَدِيدِيَّةِ لِلْبَضَائِعِ. اور گنے کو دور دراز جگہوں تک پہنچانے کے لیے ٹرکوں کا اور مال گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیے جناب. في أوائل الشتاء يرى الأطفال والعامة في الطريق السائرين وبخاصة في القرى يحملون أعواد قصب السكر. In the early winter, the children and the common people are seen walking on the road, especially in the villages. بخاصة في القرى, especially in the villages, يحملون أعواد قصب السكر, carrying sugarcane sticks, يمصون رحيقه الحلو اللذيذ, and sucking its delicious and sweet nectar. Sucking its delicious and sweet nectar. اللذيذ کے معنی ہوتے ہیں delicious. وترى الدواب والعربات في جميع جهات القطر غادية رايحة. And animals and carts are seen coming and going in all parts of the country. في جميع جهات القطر غادية ورايحة, coming and going in all parts of the country. تحمل مقادير عظيمة من هذا القصب إلى المدن والحاضرات والجهات التي توجد فيها مصانع السكر. Carrying huge amounts of this can to the cities, towns and areas where there are sugar factories. ولنقل قصب السكر إلى الأماكن البعيدة تستخدم السيارات الشاحنة وقطر السكة الحديدية للبضائع. And trucks and goods or freight trains are used to transport the sugar cane to distant areas, to distant places. آگے دیکھیے. يزرع القصب في أوائل الربيع. گنا اسپرنگ یا موسم بہار کے شروع میں اگایا جاتا ہے یا کاشت کی جاتی ہے. گنے کی کاشت موسم بہار کی ابتدا میں کی جاتی ہے. گنے کی جو کاشتکاری ہوتی ہے، فارمنگ ہوتی ہے، کلٹیویشن کا جو آغاز کیا جاتا ہے اس کا، تو وہ اسپرنگ کے آغاز میں ہوتا ہے. فی اوائل الربیع فتحرث له الارض. چنانچہ اس کے لیے زمین کو جوتا جاتا ہے. کسان ہلوں سے جوتتا ہے. پہلے بیلوں سے بہت کثرت سے جتائی ہوتی تھی، آج کل ٹریکٹر کی سہولت ہو گئی ہے، بہترین بہترین مشینیں آ گئی ہیں کلٹیویشن اور فارمنگ کے لیے. لیکن ابھی بھی کسان جو ایک ٹریڈیشنل انداز میں کھیتوں میں ہل جوتتا تھا اپنے بیل کو لے کر، آج بھی دنیا میں یہ سسٹم موجود ہے. کبھی کبھی ہم ہندوستان کے مختلف اطراف و اکناف میں گھومتے ہیں تو ٹرینوں کا سفر خاص طور پہ لمبا جب ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی آدمی ہل جوت رہا ہے. ٹرین کی ونڈو سے پوری دنیا نظر آتی ہے. ٹرین کا سفر اس معنی کا بہت دلچسپ ہوتا ہے کہ ایک لمبا سفر انسان اگر کرے
تو پورے ہندوستان کے کلچر کو ایکسپلور کر لیتا ہے 24 گھنٹے میں اور ماشاءاللہ اگر برسات کا موسم ہو، رمجھم برسات ہو رہی ہو، ٹرین کی ونڈو پہ بیٹھا ہوا ہو، تو دنیا عجیب و غریب نظر آتی ہے. خاص طور پہ وہ علاقے جو ہوتے ہیں جہاں پر جنگلات، جھاڑیاں، پہاڑیاں، سنگلاخ زمینیں، وادیاں ہوتی ہیں، تو بہت ہی پرکشش نظر آتا ہے. یزرع القصب فی اوائل الربیع فتحرث له الارض. اسپرنگ کے آغاز میں یا موسم بہار کی ابتدا میں گنے کی کاشت کی جاتی ہے، یا گنے کے پور ڈال دیے جاتے ہیں، گنے کی پور کو پلانٹ کر دیا جاتا ہے. فتحرث له الارض، چنانچہ اس کے لیے زمین کو جوتا جاتا ہے. پہلے جوتا جائے گا، اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ وَتُخَطَّتُ خُطُوطٌ مُسْتَقِیمَةٌ. یہ خطوطاً مستقیمہ ہو گیا، یہ خطوط مستقیمہ ہونا چاہیے، یہ الف نہیں ہونا چاہیے، یہ حالت الرفع میں ہے، نومینیٹو کیس میں ہے، یہ ٹائپوگرافیکل ایرر ہے. وَتُخَطَّتُ خُطُوطٌ مُسْتَقِیمَةٌ مُتَبَاعِدَةٌ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ. اور سیدھی لائنیں بنا دی جاتی ہیں، سیدھی لائنیں کھینچ دی جاتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں. یعنی کھیت میں جتائی کرنے کے بعد سیدھی سیدھی لائنیں کھینچ دی جاتی ہیں اور وہ لائنیں ایک دوسرے سے دور کھینچی جاتی ہیں. وَتُخَطَّتُ خُطُوطٌ مُسْتَقِیمَةٌ مُتَبَاعِدَةٌ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ. اور سیدھی لائنیں کھینچی جاتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں. ثُمَّ يُؤْتَى بِالْأَعْوَادِ. اور پھر وہ گنے لائے جاتے ہیں، وہ گنے لائے جاتے ہیں. اعواد یعنی چھوٹی چھوٹی اسٹکس. ایک تو بڑی اسٹک ہوتی ہے، پورا گنا ہوتا ہے، وہ بھی عود ہے، لیکن اس عود کو کاٹ کے چھوٹی چھوٹی چھڑیں بھی بنا لی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیے جاتے ہیں. ثم یؤتی بالاعواد. پھر اس کے بعد ان چھڑوں کو لایا جاتا ہے. وتمدد علی الخطوط عودا عودا. اور ان لائنوں پر ایک ایک لکڑی بچھا دی جاتی ہے. مدد یمدد کے معنی ہوتے ہیں کھینچ دینا، بچھا دینا، ایکسٹینڈ کر دینا کسی چیز کو. وتدفن فیہا. اور اس کو اس میں دفن کر دیا جاتا ہے، یعنی ان اعواد کو دفن کر دیا جاتا ہے، یعنی ان لائنوں میں رکھنے کے بعد اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ اسی میں چھپ جائے. دیکھیے ابھی جو پیچھے طریقہ بتایا گیا ہے، پیچھے جو طریقہ بتایا گیا کہ سیدھا گنا ڈال دینے کا، یعنی سیدھا گنا ہی ڈال دیتے ہیں. ابھی یہ جو پیچھے پروسیس بتایا گیا ثم یؤتی بالاعواد کا، یعنی وہ اسٹکس لائی جاتی ہیں گنے کی اور سیدھے وہ ڈال دی جاتی ہیں. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گنے کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں. اب اس کا پروسیس بتا رہے ہیں. او تقطع قطعا. یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں کر دیا جاتا ہے. مجھے یہی والا معلوم تھا ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، لیکن ابھی مجھے یہ بھی پتا چلا پڑھ کر کہ پورا گنا بھی ڈال دیا جاتا ہے. او تقطع قطعا. یا اس کو کئی ٹکڑوں میں کر دیا جاتا ہے. وتغرس. اور پھر اس کو پلانٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کی پودا کاری کی جاتی ہے، پھر اس کو لگایا جاتا ہے. ثم ينساب عليه الماء من خلجانه. پھر اس پر پانی بہ کر آتا ہے چھوٹی چھوٹی نالیوں سے. چھوٹی چھوٹی نالیاں، خلجان یہ خلیج کی جمع ہے. یہ کھیتوں میں چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے پانی کے بہنے کے لیے بناتے ہیں تاکہ اگر جو ہے ان کو پانی ڈالنا ہو تو پورے کھیت میں پانی آسانی سے پہنچ جائے انہی راستوں سے. انہی کو بولتے ہیں خلجان. یہ خلیج کی جمع ہے. خلیج کے معنی ویسے ہوتے ہیں گلف، گلف کے بھی ہوتے ہیں، اور خلیج کے معنی کھیت کے اندر جو چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیتے ہیں جس سے پانی بہ کر سارے کھیت میں پہنچ جائے، اس کو بھی خلیج بولتے ہیں. ثم ينساب عليه الماء من خلجانه. پھر اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے، اس کی اسٹریم سے اس پر پانی بہ کر آ جاتا ہے. فیجری فی جداولہ. چنانچہ پھر یہ اس کی نالیوں میں بہنے لگتا ہے. ویعم الخطوط لاروائها. اور تمام لائنوں پر پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ اس کو سیراب کر دے. اما کے معنی ہوتے کسی چیز پر چھا جانا، یعنی وہ جو پانی ہے وہ نکلتا ہے اور نکلتے نکلتے پھر وہ تمام جو ہے لائنوں پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کو سیراب کر دیتا ہے. ثم ينساب عليه الماء من خلجانه. پھر اس کے بعد پانی نالیوں میں سے بہ کر ان پر پہنچ جاتا ہے. فیجری فی جداولہ ویعم الخطوط لاروائها. اور پھر ان کی نالیوں میں، یعنی کھیت کی چھوٹی چھوٹی نالیوں میں پانی دوڑنے لگتا ہے اور تمام لائنوں پر چھا جاتا ہے اور اسے سیراب کر دیتا ہے. اور اس کو سیراب کرنے کے لیے اس کی تمام لائنوں پر، تمام لکیروں پر چھا جاتا ہے.
ویسے خلیج کے معنی ہوتے ہیں گلف یعنی کینل، جو ایسی نہریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی ہوتی ہیں جس سے پانی جو ہے لوگ پہنچاتے ہیں اپنے کھیتوں میں. کسانوں کا ایک پروجیکٹ تھا، اندرا گاندھی کے زمانے کا تھا. ابھی بہت سی جگہوں پر نہروں کی کھدائی کی گئی ہندوستان میں. بہت جگہوں پر جو نہریں نہیں تھی وہاں بھی نہریں بنائی گئی ہیں تاکہ کسانوں کے لیے سہولیات ہو. لیکن کسانوں کی کھیتی برباد ہوئی، لاکھوں کروڑوں بیگھے زمین جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا. لیکن بہرحال اس کے فوائد بھی ہیں، نقصان بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں. تو وہ جو خلیج ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جو نہریں ہوتی ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں خلجان. اور جداول، یہ جدول کی جمع ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں کو کھیتی کا تھوڑا بہت تجربہ ہے کہ کھیتوں میں چھوٹی چھوٹی بنائے جاتے ہیں پانی کی گزرگاہ. پانی کی گزرگاہ جو ہوتی ہے کہ پانی کھیتوں میں بہتا رہے، اس کو جدول بولتے ہیں، نالی بھی بول سکتے ہیں اسے. اور خطوط بولتے ہیں وہ لائنیں جن میں وہ ایک ترتیب سے ایک طرف سے آرڈر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں گنے کے چھوٹے ٹکڑے یا بڑے ٹکڑے. اور اروا کے معنی سیراب کرنا، آپ کو معلوم ہے. یہ لفظ ایک آیا ہے انساب ینساب انسیابن کے معنی ہوتے ہیں بہنا. پانی جب نکلتا ہے اپنی جگہ سے تو انسیاب کرتا ہے، ادھر ادھر بہتا رہتا ہے، جہاں اس کو جگہ ملتی رہتی ہے بھاگتا رہتا ہے. تو وہی انسیاب ہے پانی کا، فلو ہے، دا فلو آف واٹر. جرا اجری کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے، جریان. چلیے جناب. وبعد اسبوع او اکثر يظهر على وجه الارض ورق طويل اخضر. اور ایک ہفتے بعد یا اس سے زیادہ بعد زمین کی سرفیس پر، زمین کے اوپر ایک لمبا سا ہرا پتا ظاہر ہوتا ہے. یعنی کہ جب پلانٹ کر دیا جاتا ہے گنے کو، تو پلانٹ کرنے کے بعد اس کو زمین میں دفن کرنے کے بعد ایک ہفتے یا 1.5 ہفتے کے بعد جو ہے اندر سے ایک ہرا سا پتا نکلتا ہے. یعنی کہ اب وہ ابھرنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے، کوپلیں نکلنی شروع ہوتی ہیں. یأخذ فی النماء شیئا فشیئا. اور یہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگتا ہے. یأخذ فی النماء بڑھنے لگتا ہے، شیئا فشیئا تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، سلولی. حتی ینشأ العود، یہاں تک کی چھڑ بن جاتی ہے، یہاں تک کی اسٹک بن جاتی ہے. یعنی ابھی تو ہرا سا پتا تھا، پھر تھوڑا اوپر آیا، اوپر آتے آتے یہ اسٹک بن گیا، اب وہ بڑھتا رہتا ہے. وَيَكْبَرُ إِلَىٰ أَن يُدْرِكَ، اور وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جاتا ہے. ادرکا یدرکو کے معنی ہوتے ہیں پک جانا، یعنی اپنے عروج کو پہنچ جانا، بڑھنے کی جو عمر ہے وہاں تک پہنچ جانا. فَيُقْطَعُ، پھر اسے کاٹا جاتا ہے. وَيُنْقَلُ إِلَى الْمَعَاصِرِ، اور اسے کولہوں میں لایا جاتا ہے. معاصر معصرتن کی جمع، اس کے معنی ہوتے ہیں جناب رس نکالنے کی مشین، جوس نکالنے کی مشین. کولو کا استعمال کیا کرتے تھے عام طور پر دیہاتوں میں بھی، قصبات میں بھی، بیل کے ذریعے نا اس کو گنے کا جو جوس ہے وہ نکالا کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، بہت ہی انٹرسٹنگ تھا، لیکن بہت ہی نیچرل رس نکلتا تھا. گنا بھی نیچرل ہوتا تھا، نیچرل طریقے سے اس کو نکالا جاتا تھا، کہ بغیر کیمیکل کو ملائے ہوئے جیگری اور گڑ کو تیار کیا جاتا تھا. بہت ہی ہیلدی ایک کھانے پینے کی چیز ہوا کرتی تھی. وہ دیہاتوں میں بہت سارے لوگ جو ہے جو گنے وغیرہ کی کھیتی کرتے تھے وہ روٹی اور گڑ کھایا کرتے تھے. میں نے ابھی کچھ سالوں پہلے میں نے دیکھا پنجاب کے علاقے میں، پنجاب کے علاقے میں ایک جگہ ہم لوگ گئے تو وہاں پر روٹی، اور روٹی کے اوپر کیا کہتے ہیں گھی لگایا گیا. روٹی لائی گئی اور روٹی کے اوپر گھی لگائی گئی، اور پھر گڑ جو ہے تھوڑا سافٹ انداز کی تھی، اس سے کھاتے ہیں. بہت ہی ہیلدی ڈائٹ ہے، بہت شاندار ہے. فَيُقْطَعُ وَيُنْقَلُ إِلَى الْمَعَاصِرِ، اس کے بعد جب وہ تیار ہو کے مکمل ہو گیا تو اسے کاٹا جائے گا اور اسے کولہوں تک لایا جائے گا اور فیکٹریوں تک لایا جائے گا. لاستخراج السکر منہ، اس سے شکر نکالنے کے لیے، اس سے چینی نکالنے کے لیے، ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. یہ معاصر جو ہے اس کو یاد رکھیے، معصرتن کے معنی ہوتے ہیں جوس نکالنے کی مشین، جس کو اردو میں بولتے ہیں کولہو. مشین مراد وہ جوس نکالنے والی جس کو بیل وغیرہ چلایا کرتے تھے. اور ایک تو ہمارے یہاں جو ہے جوس نکالنے کی چھوٹی مشینیں ہوتی ہیں، اس کو انگلش میں بولتے ہیں پریس. پریس ایسی مشین کو بھی بولتے ہیں کہ جس سے دبا کر کوئی جوس نکالا جائے. ایک بار اس پیراگراف کو پھر سے دیکھیں. یزرع القصب فی اوائل الربیع، the sugar cane is cultivated or planted in the early spring. فتحرث له الأرض وتخطط خطوط مستقيمة متباعدة بعضها عن بعض. So the land is plowed for this purpose and straight lines are drawn which are far from each other. متباعدا بعضها عن بعض which are far from one another. یعنی لائنیں ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں. ثم يؤتى بالأعواد and then the sticks are brought.
وَتُمَدَّدُ عَلَى الْخُطُوطِ عُودًا عُودًا, and they are spread over the lines one by one. وَتُدْفَنُ فِيهَا, and they are buried in them. بری کر دیا جاتا ہے, نہیں ان کے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی ہے. أَوْ تُقْطَعُ قِطْعًا, or they are cut into pieces. وَتُغْرَسُ, and then they are planted. ثُمَّ يَنْسَابُ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ خُلْجَانِهِ, and then the water flows over them from the bay. بے کہہ لیجیے, بے یا پونڈ کہہ لیجیے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پانی بہ کر ندی نالے سے آتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, فَيَجْرِي فِي جَدَاوِلِهِ, and then it flows in its streams. وَيَعُمُّ الْخُطُوطَ, and pervades the lines. لِإِرْوَائِهَا, to irrigate them, to water them. وَبَعْدَ أُسْبُوعٍ أَوْ أَكْثَرٍ يَظْهَرُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَرَقٌ طَوِيلٌ أَخْضَرٌ, and after 1 week or more, a long and green leaf appears on the surface of the earth, on the surface of the ground. يَأْخُذُ فِي النُّمَاءِ شَيْئًا فَشَيْئًا, which begins to grow little by little. حَتَّى يَنْشَأَ الْعُودُ وَيَكْبَرْ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ, until the stick appears and grows until it reaches its final stage. ادرکا کا ترجمہ ہم نے یہاں کیا فائنل اسٹیج. ادرکا کے بہت معنی آتے ہیں. ادرکا معنی پانا, ادرکا معنی اوورٹیک کرنا, ادرکا معنی حاصل کرنا, ادرکا معنی کوئی پھل پک جانا, ادرکا معنی کسی انسان کا بالغ ہونا, بلوغ کی ایڈلٹ ہوڈ کی عمر کو پہنچنا, پیورٹی ایج کو پہنچنا, بہت سارے معنی آتے ہیں. فَيُقْطَعْ وَيُنْقَلْ إِلَى الْمَعَاصِرِ وَالْمَصَانِعِ, and then they are cut and transported to presses and factories لِاسْتِخْرَاجِ السُّكَّرِ مِنْهُ, to extract sugar from them. آگے دیکھیے, وَالْقَصَبُ فِي زَرَاعَتِهِ عُرْضَةٌ لِآفَةٍ تَفْتِكُ بِهِ, اور گنا اپنی زراعت اور کھیتی میں ایک بہت بڑی آفت کا نشانہ بن جاتا ہے جو اسے برباد کر دیتا ہے. یعنی گنے کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. وَالْقَصَبُ فِي زَرَاعَتِهِ عُرْضَةٌ لِآفَةٍ تَفْتِكُ بِهِ, اور گنا اپنی زراعت میں, اپنی کھیتی میں ایک ایسی آفت کا نشانہ بن جاتا ہے, ایک ایسی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے جو اسے برباد کر دیتی ہے. یعنی گنے کی کھیتی میں ایک بہت بڑی مصیبت بھی ہے. آگے بتا رہے ہو مصیبت کیا ہے. عرضتن کے معنی ہوتے نشانہ, عرضتن لآفتن, کسی آفت کا نشانہ بننا. to be exposed to some danger, to some risk, to some hardship یا difficulty. یہاں پر آفت سے مراد آفت ہے یعنی کہ کوئی مصیبت, کوئی تباہ کن چیز. فتح کا یفتکو معنی ہوتے ہیں ہلاک کر دینا, برباد کر دینا. وہ کیا ہے, وَهِيَ دُودَةٌ تَدْخُلُ إِلَيْهِ مِن جُذُورِهِ, اور وہ آفت جو ہے وہ کیا ہے, وہ ایک کیڑا ہے جو اس گنے میں اس کی جڑوں کی طرف سے داخل ہو جاتا ہے. اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں زمین میں گھسی ہوئی, انہی جڑوں میں سے ایک کیڑا اس گنے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. وہی دودتن, اور وہ ایک کیڑا ہے, تدخل الیہ, جو اس کے اندر گھس جاتا ہے, من جذوری, اس کی جڑوں میں سے, وتنخر فیہ نخرا, اور اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. نخر ینخر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھوکھلا کر دینا, چال دینا اندر سے بالکل. فترى العود قائما سلیما فی ظاہری, چنانچہ آپ کو یہ اسٹک یا ڈنڈی کھڑی ہوئی سیدھی سادھی نظر آئے گی, کھڑی ہوئی بالکل درست نظر آئے گی. فی ظاہر ہی, ظاہر کے اعتبار سے, یعنی آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ یہ گنا تو بالکل درست ہے, فرسٹ کلاس نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے, بالکل پرفیکٹ ہے, کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اندر سے وہ کیڑا گھس کے اس گنے کو بالکل کھوکھلا کر چکا ہے. ذرا سی حرکت اگر دی جائے اس گنے کو تو وہ گنا زمین پہ گر جائے گا. جیسے دیمک ہوتی ہے نا, دیمک کبھی کبھی کسی کتاب کو یا کسی چیز کو, لکڑی وغیرہ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے, تو وہ چیز ایسے نظر آئے گی کہ ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی ہے, لیکن جیسے ہی اس کو حرکت دیا جائے گا پھر پتا چلے گا کہ وہ اندر سے پوری کھوکھلی ہو چکی ہے. فَتَرَى الْعُودَ قَائِمًا سَلِيمًا فِي ظَاهِرِهِ, چنانچہ آپ کو وہ ڈنڈی کھڑی ہوئی بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آئے گی, بالکل درست نظر آئے گی ظاہری اعتبار سے. وَإِذَا جَذَبْتَهُ خَرَجَ فِي يَدِكَ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ, لیکن جب اسے کھینچیں گے آپ
تو بغیر کسی محنت کے وہ نکل کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. یعنی ذرا سا آپ جھٹکا دیں اور وہ بالکل اکھڑ کے بالکل نکل کے اپنی جڑوں سے آپ کے ہاتھ میں گر کر آ جائے گا. من غیر جہد, بغیر کسی محنت کے, یعنی کوئی محنت نہیں کرنی, بس ذرا سی حرکت دینی ہے اور وہ گنا گر جائے گا. وَتَرَاهُ أَجْوَفًا, اور وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے کہ وہ کھوکھلا ہو. اجوف کے معنی ہوتے ہیں کھوکھلا کے بھی. كَأَنَّهُ أُنبُوبَةٌ, ایسا جیسے کہ کوئی پائپ ہو. لا شیء فیہا, اس کے اندر کچھ نہ ہو. جیسے ایک پائپ ہوتا ہے اندر سے کچھ نہیں ہوتا ہے, اوپر سے صرف ایک کور لگا ہوا ہوتا ہے, ایسے ہی گنا اوپر سے نظر آئے گا کہ ایک کور لگا ہوا ہے لیکن اندر سے کوئی فائبر نہیں ہے, کوئی لیف نہیں ہے, اور اسی طریقے سے جناب کوئی رس نہیں ہے, رس تو ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. وَإِذَا جَذَبْتَهُ خَرَجَ فِي يَدِكَ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ, اور اگر آپ اسے ذرا سا جھٹکا دیں, کھینچیں گے, تو وہ آپ کے ہاتھ میں بغیر کسی محنت و مشقت کے نکل کر آ جائے گا. وَتَرَاهُ أَجْوَفًا, اور آپ اسے دیکھیں گے کہ بالکل کھوکھلا ہے. كَأَنَّهُ أُنبُوبَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا, ایسے جیسے کہ کوئی پائپ ہو اور اس کے اندر کوئی چیز موجود نہ ہو. اجوف کے معنی ہوتے ہیں کھوکھلا ہونا. اجوف ایک ورب کی قسم ہوتی ہے, اس کو وہاں رکھیں, یہ اجوف ایک کھوکھلا کے معنی میں آتا ہے. انبوبہ کے معنی ہوتے ہیں پائپ, اس کی جمع آتی ہے انابیب. ذرا ہم اس کا انگریزی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. والقصب في زراعته عرضة لآفة تفتك به, and the sugar cane in its cultivation is exposed or vulnerable to a pest. ایک پیسٹ ہوتا ہے, اسی کا شکار ہو جاتا ہے کبھی کبھی. And the sugar cane in its cultivation is vulnerable to a pest that destroys it. وَهِيَ دُودَةٌ تَدْخُلُ إِلَيْهِ مِنْ جُذُورِهِ, and that is a worm that enters it from its roots. تَدْخُلُ إِلَيْهِ مِنْ جُذُورِهِ, that enters it from its roots. وَتَنْخُرُ فِيهِ نَخْرًا, and gnaws at it. GNAW ایک ورڈ آتا ہے, نہ کرنا کسی چیز کو, یعنی کہ اندر سے آہستہ آہستہ کاٹتے رہنا. یا undermines it, and it undermines it. فَتَرَ الْعُودَ قَائِمًا سَلِيمًا فِي ظَاهِرِ, so you will see the stick standing perfectly, apparently. So you will see the stick standing upright, apparently. وَإِذَا جَذَبْتَهُ خَرَجَ فِي يَدِكَ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ, but if you pull it, it will come out in your hand without any effort. وَتَرَاهُ أَجْوَفَ كَأَنَّهُ أُنبُوبَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا, and you will see that it is hollow, as if it were a tube which has nothing in it. ایک ٹیوب کی طرح ہوگا, اندر سے کچھ نہیں ہوگا. وَتَكْثُرُ زَرَاعَةُ الْقَصْبِ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَجَزَائِرِهِ الشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرَبِيَّةِ, and the cultivation of sugar cane is widespread in India and its eastern and western islands. ایسٹرن اور ویسٹرن آئیلینڈز, جزیروں میں ہندوستان میں اس کی بہت کثرت سے جو ہے کھیتی ہوتی ہے. گنے کے لیے اصل میں پانی کا ہونا ضروری ہے, اس کو بہت زیادہ پانی چاہیے. جن علاقوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا ہے گنے کی کلٹیویشن کا. اسی لیے ضروری ہے کہ زمین جو ہے کیا ہو, پانی والی زمین ہو. اسی لیے ان علاقوں میں, ان اسٹیٹس میں جہاں پر پانی کثرت سے موجود ہے, یہ علاقہ جو ہے سہارنپور ہے, میرٹھ وغیرہ کا جو علاقہ ہے پنجاب وغیرہ کی طرف, یہ دوآبے کا علاقہ کہا جاتا ہے. دوآبے کا علاقہ, یہاں پانی بہت ہے, بہت زیادہ پانی ہے. 2-3 فٹ 4 فٹ اگر زمین کھود دی جائے تو فوراً پانی نکلنا شروع ہوتا ہے. 5 فٹ 6 فٹ پر پانی آ جاتا ہے. دہرادون کی سائڈ میں تو اور بھی پانی آ جاتا ہے. یہ دوآبے کا علاقہ جو ہے یہاں پانی بہت کثرت سے موجود ہے, اسی لیے یہاں گنے کی کھیتی بہت ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ فِي مِصْرَ وَأَمْرِيكَ, اور اسی طرح سے مصر اور امریکہ میں, یعنی مصر اور امریکہ میں بھی گنے کی کھیتی ہوتی ہے. وَلَا تَصْلُحُ لِزِرَاعَتِهِ إِلَّا الْأَمَاكِنُ الْحَارَّةِ, اور صرف گرم جگہیں ہی اس کی زراعت کے لیے مناسب ہوتی ہیں. گرم ہو اور اس کو پانی بھی ملے, یعنی جو کلائمیٹ ہے اس کو گرم کلائمیٹ چاہیے اور پانی چاہیے. وَلَا تَصْلُحُ لِزِرَاعَتِهِ إِلَّا الْأَمَاكِنُ الْحَارَّةِ, اور اس کی زراعت کے لیے گرم جگہوں کا ہونا ضروری ہے, اور اس کی زراعت کے لیے مناسب نہیں ہے مگر گرم جگہیں, یعنی گرم جگہیں ہی صرف اس کی زراعت کے لیے مناسب ہیں, اس کی کھیتی کے لیے مناسب ہیں.
آج کل مختلف ممالک میں بہت ساری چیزیں جو پہلے پیدا نہیں ہوتی تھیں اب پیدا کر لی گئی ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا جب سے استعمال ہوا دنیا میں تب سے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ سعودی عربیہ میں کوئی پلانٹس نہیں اگتے تھے، پودے نہیں اگتے تھے، ابھی سعودی عربیہ میں مکہ مدینہ میں بہت سارے علاقوں میں پلانٹس اور پودے وغیرہ اگنے لگے ہیں۔ بہت دنیا جو ہے آہستہ آہستہ مختلف جہاد سے مختلف پہلوؤں سے ترقی کر رہی ہے۔ تو اب جو ہے اس وقت ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے ہندوستان میں اور مصر اور امریکہ ہی میں صرف گنے کی پیداوار ہوتی ہے، بلکہ سروے کے مطابق سب سے زیادہ گنا پوری دنیا میں جو پروڈیوس کیا جا رہا ہے وہ برازیل ہے۔ سب سے اول نمبر پر برازیل ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، اس کے بعد چائنا کا نام آتا ہے، پھر پاکستان ہے، پھر تھائی لینڈ ہے، میکسیکو ہے، یہ امریکہ کے بغل میں ایک صوبہ ہے، اور پھر امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ سب اہم اہم جگہیں مانی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو اول نمبر پہ گنا پوری دنیا میں، یعنی کہ سمجھ لیجیے پوری دنیا میں تقریباً 50% یا 40% سے زیادہ گنا پوری دنیا میں صرف اکیلا برازیل اگاتا ہے۔ یہ ساؤتھ امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے۔ اچھا دیکھیے، وَتَكْثُرُ زَرَاعَةُ الْقَصَبِ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَجَزَائِرِهِ الشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ، اور ہندوستان میں اور اس کے مشرقی اور مغربی جزیروں میں گنے کی کھیتی کثرت سے ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي مِصْرَ وَأَمْرِيكَ، اور اسی طرح سے مصر اور امریکہ میں بھی۔ وَلَا تَصْلُحُ لِزَرَاعَتِهِ إِلَّا الْأَمَاكِنُ الْحَارَّةِ، اور اس کی زراعت اور کھیتی کے لیے گرم جگہیں ہی مناسب ہیں۔ انگریزی دیکھیے، وَتَكْثُرُ زَرَاعَةُ الْقَصَبِ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَجَزَائِرِهِ الشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ، and the cultivation or farming of sugar cane is widespread in India and its eastern and western islands. وَكَذَلِكَ فِي مِصْرَ وَأَمْرِيكَ، and same is the case in Egypt and the United States. وَلَا تَصْلُحُ لِزَرَاعَتِهِ إِلَّا الْأَمَاكِنُ الْحَارَّةِ، and only hot places are fit or suitable for its plantation, for its farming. یعنی گنے کی پیداوار کے لیے گرم جگہیں ہونی چاہیے، اور میں نے آپ کو بتایا پانی کی بھی اسے ضرورت پڑتی ہے، وقتاً فوقتاً اسے پانی چاہیے۔ گرم ہے لیکن پانی وہاں نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا، پانی ہے گرم نہیں ہے تو وہاں بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب آگے ہمارے سامنے تمرینات ہیں، تمرین کو دیکھیں اور اس کو مکمل کریں۔ نمبر 1 کریں، صف قصب السكر بجمل فعلیة تشتمل على انواع الجموع۔ صف جو ہے یہ وصفہ یصفو کا فعل امر ہے۔ وصفہ یصفو کے معنی ہوتے ہیں وصف بیان کرنا، ڈسکرپشن دینا، یعنی گنے کا ڈسکرپشن دیں، گنے کو ڈسکرائب کریں۔ بجمل فعلیہ، وربل سینٹنسز میں، ان وربل سینٹنسز، ایسے وربل سینٹنسز میں تشتمل علی انواع الجموع، جو کہ طرح طرح کی جمعوں پر مشتمل ہوں، یعنی جمع کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مذکر کی ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے، اور سالم ہوتی ہے، مکسر ہوتی ہے، طرح طرح کی جمع اس کے اندر آئی ہوئی ہو۔ تو پرووائڈ اے ڈسکرپشن آف دی شوگر کین in such verbal sentences which consist of multiple varieties of plurals۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک سیمپل دیتا ہوں، کتاب ہی سے ایکسٹریکٹڈ ہے یہ۔ ان قصب السكر اعواد طویلہ تبلغ 3 امتار او اکثر، والعود يحتوي على عدة قصبات، وفي جوف العود الياف بطول القصبة تحيط بها قطرات من الرحيق الحلو۔ آپ اپنے الفاظ میں بھی کچھ ادھر ادھر کر کے اس کو بنا لیں۔ تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 میں آئیے، بین فوائد قصب السكر للفلاح وعامة الناس، یعنی کسان کے لیے اور عام لوگوں کے لیے گنے کے فائدے بیان کریں۔ مینشن the benefits of sugarcane for the farmer and the general public، یعنی عام جو لوگ ہیں وہ اور کسان کے لیے گنے کے کیا کیا فائدے ہیں اس کو بیان کرنا ہے۔ کسان کے لیے اور عام انسانوں کے لیے گنے کے فائدے بیان کریں۔ بین، یہ بینا یبینو سے فعل امر ہے۔ اب دیکھیں کتاب میں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کسان کا فائدہ یہ ہے کہ الفلاح یکتسب المال بقصب السكر، کسان گنے سے پیسے کماتا ہے۔
ایک تو فائدہ کسان کا یہ ہوا، اور عام لوگوں کے لیے اس کے اندر فائدہ کیا ہے؟ عام لوگوں کے لیے اس میں بہت فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ لوگ اسے چوستے ہیں، اس گنے کو، جیسے الناس یمسون رحیق قصب السکر الحلو اللذیذ۔ اور ایک دوسرا بہت بڑا فائدہ جو ہے اس کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چینی ہمیں اسی سے ملتی ہے۔ الناس یجدون السکر من قصب السکر، کہ لوگوں کو گنے سے شکر ملتی ہے، تو یہ جو ہے بڑا فائدہ یہ بھی ہے۔ تو یہ سب فائدے ہیں، کسان اس کے ذریعے جو ہے انکم کماتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور عام لوگ اسے چوستے ہیں، اور اسی طریقے سے شکر بناتے ہیں، گڑ وغیرہ بناتے ہیں، جیگری وغیرہ۔ آگے کہہ رہے ہیں اکتب 10 جمل فی موضوع زراعت القصب، گنے کی کھیتی کے موضوع پر 10 جملے لکھیں، یکون المبتدا طویلا، جس میں مبتدا لمبا ہو، یعنی لمبے لمبے سینٹنسز ہوں اس کے اندر۔ رائٹ 10 sentences on farming the sugarcane in which the subject should be long، مبتدا جو ہو وہ لمبا ہو۔ آپ کو یوں لکھنا ہے مثلا قصب السکر تحرث له الأرض وتخطط خطوط مستقيمة متباعدة بعضها عن بعض ثم يؤتى بالأعواد وتمدد على الخطوط عودا عودا۔ اس طریقے سے آپ اس کو لکھیں تفصیل سے، اور اس میں بہت ساری چیزیں بیان کریں کہ قصب السکر مفید جدا للناس، مفید جدا للفلاح، مفید جدا لعامة الناس، مختلف چیزیں آپ بیان کریں، جتنا بھی چاہیں آپ اس کے بارے میں بیان کریں۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے نمبر 4 پر اکتب محادثۃ فی موضوع الزراعۃ بین فلاح و ابنہ، کسان اور اس کے بیٹے کے درمیان کھیتی کے موضوع پر ایک محادثہ لکھیں، کنورسیشن لکھیں۔ رائٹ اے کنورسیشن آن فارمنگ بٹوین اے فارمر اینڈ ہز سن، یعنی کسان اور اس کے بیٹے کے درمیان کھیتی کے بارے میں جو بات چیت ہے اس کو آپ لکھیں، محادثہ لکھیں۔ میں آپ کو نمونہ دیتا ہوں۔ مثلا کسان اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے یا بنیا متی تذهب الى حقل قصب السکر، اے بیٹے گنے کے کھیت میں تو کب جائے گا؟ اب بیٹا کہتا ہے یا ابی اذهب الى حقل قصب السکر بعد صلاة الفجر، فجر کے بعد میں جاؤں گا۔ اب پھر باپ کہہ رہا ہے کہ متی ترجع من هناك، وہاں سے تم کب واپس آؤ گے؟ تو آپ کہہ لیجئے ارجع من هناك قبل الظہر، میں وہاں سے ظہر سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ یہ میں نے ایک نمونہ دیا ہے، ایسے آپ اپنی طرف سے مختلف جملے لکھیں، کافی سارے جملے بنائیں۔ اب آگے ہمارے سامنے ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالات کے جوابات لکھیے۔ آنسر دا فالوئنگ کوشچنس۔ ما ہوا قصب السکر، قصب السکر کیا ہے؟ تو اب آپ سمپلی جواب دے دیں قصب السکر اعواد طویلہ تبلغ 3 امتار یحتوی العدد ولا عدت قصبات، اس طرح سے آپ بیان کریں۔ اس کے بعد ما شکلہ، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ کہیے قصب السکر یحتوی علی عدت قصبات فی نہایت کل قصبۃ کعب ینبت فیہ بذرہ، آپ اس طرح سے کہہ دیں۔ ما لونہ، اس کا کلر کیا ہے؟ تو آپ کہیں وہوا متین املس لونہ احمر او اخضر او ابیض او مزوق، اس طرح سے کہیں آپ۔ ماذا یفعل بہ، اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں یمسو، اسے چوسا جاتا ہے، او یستخرج منہ الرحیق، یا اس سے جوس نکالا جاتا ہے، او یصنع منہ السکر، یا اس سے شکر بنائی جاتی ہے۔ این یزرع، اس کی کھیتی کہاں کی جاتی ہے؟ تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے یزرع فی الاماکن الحارہ۔ متی یزرع، اس کی کھیتی کب کی جاتی ہے؟ تو آپ کہیں یزرع فی اوائل الربیع، موسم بہار کے شروع میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ کیف یزرع، اس کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے؟ تو آپ کہیں تحرث له الارض وتخطط خطوط مستقیمہ متباعدہ بعضها عن بعض، ڈیٹیل کتاب میں دی ہے، اس کو رکھ کر سامنے آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بیان کریں۔ ماذا یصنع من القصب، گنے سے کیا بنایا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں یصنع من القصب السکر، گنے سے شکر بنائی جاتی ہے۔ این یصنع السکر، شکر کہاں بنائی جاتی ہے؟ تو آپ کہیں یصنع السکر فی المصانع، کہ شکر فیکٹریوں میں بنائی جاتی ہے۔ لماذا یصنع السکر، شکر کیوں بنائی جاتی ہے؟
السکر یصنع لاستخدامہ فی منتجات کثیرہ، اس کو استعمال کرنے کے لیے بہت سارے پروڈکٹس میں، لاستخدامہ فی کثیر من المأکولات والمشروبات، اس کو بہت ساری ماکولات کھانے پینے کی چیزوں والمشروبات، اور مشروبات یعنی پینے کی چیزوں میں ڈالنے کے لیے۔ این یباع السکر، شکر کہاں بیچی جاتی ہے؟ یباع السکر فی المحلات، شکر دکانوں میں بیچی جاتی ہے۔ ما فائدۃ السکر، شکر کا فائدہ کیا ہے؟ السکر یجعل المأکولات والمشروبات حلوۃ لذیذہ، شکر معقولات اور مشروبات کو لذیذ اور میٹھی بنا دیتی ہے۔ ما لونہ، اس کا کلر کیا ہوتا ہے یعنی شکر کا؟ تو آپ کہیں لونہ ابیض، اور دوسرے کلر میں بھی آتی ہے جناب، براؤن بھی آتی ہے۔ کیف تنقل اعواد القصب الى المدن والحاضرات، گنے شہروں اور بڑی بڑی جگہوں پر، حاضرات یعنی بڑی بڑی جگہوں پر کیسے لائے جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں تنقل اعواد القصب الى المدن والحاضرات بالسیارات الشاحنہ وقطور السکۃ الحدیدیہ۔ لماذا تنقل، وہ وہاں کس لیے ٹرانسپورٹ کیے جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں تنقل هناك الى المصانع، وہاں فیکٹریوں میں ان کو لایا جاتا ہے، ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ بأي مقدار يرسل القصب الى المصانع، فیکٹریوں میں گنے کس مقدار میں بھیجے جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں کہ یرسل القصب الى المصانع بمقادیر عظیمہ، بڑی مقدار میں بھیجے جاتے ہیں، ان ہیوج نمبرز۔ من یرسلہ الی المصانع، انہیں فیکٹریوں میں کون بھیجتا ہے؟ تو آپ کہیں الفلاحون یرسلونہا الی المصانع، کسان اسے فیکٹریوں میں بھیجتے ہیں۔ فی ای بلاد تکثر زراعتہ، اس کی کھیتی کس ملک میں زیادہ ہوتی ہے؟ تکثر زراعتہ یعنی زراعت القصب فی بلاد الہند وجزائرہ الشرقیہ والغربیہ وفی مصر وامریکہ۔ هل الفلاح یربح کثیرا بزراعتہ، کیا کسان اس کی کھیتی سے خوب کماتا ہے؟ تو آپ کہیں نعم الفلاح یربح کثیرا بزراعتہ۔ ما ہی آفت القصب، گنے کی مصیبت کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے گنے کی، یعنی کون سی چیز ایسی ہے جو ایک مصیبت بن کر گنے پر آتی ہے؟ تو آپ کہیں کہ آفت القصب الدودۃ، کیڑا ہوتا ہے اس کی آفت۔ ماذا تفعل الدودۃ به، الدودۃ تدخل الیہ من جذورہ وتنخر فیہ نخرا، یعنی کیڑا اس کی جڑوں سے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ من این تنخرہ، اسے کہاں سے کھوکھلا کرتا ہے؟ تنخرہ من الداخل، وہ اسے اندر سے کھوکھلا کرتا ہے کیڑا۔ تم الجزء الثالث من القراءة الواضحة بعون اللہ وتوفیقہ فی العاشر جماد الاخرى 91 و 300 والف، یعنی 1391 ہجری، یعنی یہ تیسرا پارٹ قراءۃ الواضحہ کا مکمل ہوا اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے 10 جماد الاخرى 1391 ہجری میں۔ تو الحمدللہ یہ سبق آپ کا مکمل ہوا، اور ہم نے ایک بہت لمبا سفر جو شروع کیا تھا پچھلے سال القراءۃ الواضحہ پارٹ 1 سے، آج وہ سفر ہمارا مکمل ہو گیا۔ مولانا وحید الزمان قاسمی کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے استاذ کے استاذ تھے، انہوں نے یہ 3 کتابوں کی ایک سیریز تیار کی تھی۔ ہندوستان کے مدارس میں، بر صغیر میں، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، برما ہے، نیپال ہے، انڈیا ہے، اور اس سے بڑھ کر امریکہ وغیرہ میں، انگلینڈ وغیرہ میں بھی یہ کتاب پہنچ گئی ہے، بلکہ دنیا کے تمام اطراف میں جہاں مسلمان رہتے ہیں تھوڑی ہی مقدار میں، وہاں بھی یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کتاب مل جائے گی جو پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کتاب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لینگویج لرننگ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے مولانا وحید الزمان صاحب نے لکھی ہے، اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ کتاب لکھنے میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھا ہے۔ انڈین پرسپیکٹیو کو انہوں نے خاص طور پہ سامنے رکھا ہے، کیونکہ ہندوستانی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ انڈیویجول چیلنجز ہیں۔ ایک عرب جب عربی زبان سیکھے گا تو اس کے لیے ایک الگ سلیبس کی ضرورت پڑے گی، ایک الگ بک چاہیے، لیکن ایک انڈین جب کسی عربک لینگویج کی کتاب کو پڑھے گا تو اس کو ایک الگ سلیبس چاہیے۔ نیٹیوز اور نان نیٹیوز کے لیے الگ الگ سلیبس چاہیے ہوتا ہے، اور پھر کلچرل کچھ باریکیاں ہوتی ہیں، کچھ ثقافتی پہلو ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر سلیبس کو بنایا جاتا ہے۔ سلیبس کو بنانا کوئی آسان نہیں ہے، سلیبس ایک بہت نازک چیز ہے، ہر دور میں یہ بدلتا رہتا ہے، ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں،
ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے سلیبس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو بہرحال بہت ہی کم تاریخ میں ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ لکھی جائیں اور لکھنے کے بعد ایک لمبے زمانے تک وہ سلیبس کا حصہ رہیں، کیونکہ زمانہ ہمارا جو ہے یہ تغیر پذیر ہے، ہمہ وقت بدلتا رہتا ہے، اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، نئے نئے ورژنس آتے رہتے ہیں چیزوں کے. تو اس میں اگر کوئی ایسی کتاب لکھی گئی ہے کہ وہ ورژن ریپلیس ہی نہیں ہو رہی ہے کسی دوسری کتاب کے ذریعے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، گورنمنٹ اسپانسرڈ یونیورسٹیز جو ہیں، وہاں پر بھی یہ کتاب نصاب میں داخل ہے. ڈی یو میں، دلہی یونیورسٹی میں یہ کتاب نصاب میں داخل ہے. اور اسی طریقے سے ذاکر حسین کالج جو ڈی یو ہی کا ایک طریقے سے پارٹ ہے، وہاں بھی یہ داخل ہے. اور ہندوستان کی بے شمار یونیورسٹیوں میں داخل ہے. مدارس اسلامیہ میں تو داخل ہی داخل ہے. دیوبند کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کے ہاں تو داخل نصاب ہے ہی ہے. گجرات میں نے کچھ شیعہ حضرات جو ہیں ان کے ہاں میں نے دیکھا کہ وہ حضرات بھی پڑھتے ہیں، غیر مقلد پڑھتے ہیں، بریلوی پڑھتے ہیں، جتنے فرقے ہیں سب لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں اس کتاب کو. گویا کہ یہ کتاب بہت ہی زیادہ مقبول کتاب ہے. تو 3 کتابیں تھیں اس سیریز میں، 3 پارٹس تھے. ہم نے تینوں پارٹ کو الحمدللہ آج مکمل کر لیا ہے. آپ کو میں نے بار بار بتایا ہے چند چیزوں پر آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے، اور وہ چند چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو ایک تو بہت اچھی ریڈنگ کرنی ہے. یو ہیو ٹو ریڈ دا ٹیکسٹ پرفیکٹلی، اسموتھلی، وداؤٹ میکنگ اینی مسٹیکس. الٹے سیدھے تلفظ کرنا، بھونڈے انداز میں ریڈنگ کرنا، قاف کو کاف پڑھ دینا، غین کو گاف پڑھ دینا، یہ سب بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے، پرفیکٹ ریڈنگ کرنی ہے، اسموتھ ریڈنگ کرنی ہے، بہت ہی فصاحت اور ایلوکوینس کے ساتھ کسی چیز کو پروناؤنس کرنا ہے. پروننسیشن کا دراصل بہت اثر پڑتا ہے ہماری زبان پر. اگر آپ کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، لیکن آپ کا پروننسیشن خراب ہے، تو بہت ہی زیادہ ریڈیکولس ہو جاتا ہے وہ انسان، لافنگ اسٹاک بن جاتا ہے، لوگ ہنستے ہیں اس پہ. لیکن بہت لوگ ہوتے ہیں کم ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ان کا پروننسیشن بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس کا اچھا امپریشن پڑتا ہے. خیر میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں امپریشن بنانے کے لیے پڑھنا ہے، لیکن بہرحال ہمیں لگنا چاہیے نا کہ کچھ پڑھا ہے. تو ہماری زبان سے جو ہے یہ چیز واضح ہونی چاہیے. اس کے نقصانات بھی ہیں، میں نے بار بار بتایا کہ اگر ہمارا تلفظ درست نہیں رہے گا، ہماری ریڈنگ درست نہیں رہے گی، تو قرآن کریم کو پڑھنے میں، حدیث کو پڑھنے میں بھی ہم سے کمیاں ہوں گی، اور وہ بالکل کسی حال میں مناسب نہیں ہے. تو ایک تو پرفیکٹ ریڈنگ، پرفیکٹ پروننسیشن آپ کو کرنا ہے، آپ کو لانا ہے. پرفیکٹ ریڈنگ، پرفیکٹ پروننسیشن آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرے آپ کو کیا کرنا ہے، یو ہیو ٹو ٹرانسلیٹ ایچ پیراگراف، ایچ ٹیکسٹ، ایچ سینٹینس ایکوریٹلی، پرفیکٹلی، وداؤٹ میکنگ اینی مسٹیک. کوئی بھی مسٹیک نہ ہو کسی چیز کے ٹرانسلیشن میں. ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہونا چاہیے، پریسائز ہونا چاہیے، الل ٹپ نہیں ہونا چاہیے. انڈسکریمنیٹلی کسی بھی چیز کا کوئی بھی ٹرانسلیشن ہم نے کر دیا اناپ شناپ، وہ نہیں چلنے والا ہے. بالکل صحیح ٹرانسلیشن ہونا چاہیے کہ اس لفظ کا ٹرانسلیشن یہی ہوتا ہے. تو ایکوریسی ان ٹرانسلیشن بھی درکار ہے. یہ دوسری چیز ہے جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے. تیسری چیز جس پر آپ کو توجہ دینی ہے وہ ہے اوکیب. آپ کو بہت ہی پاورفل اوکیبولری بلڈ کرنی ہے. عربی زبان جو ہے ایک سمندر ہے، اس کے اندر بے تحاشا الفاظ آئیں گے، الفاظ کا، کلمات کا ایک سمندر ہے. تو ظاہر ہے اس کا مقابلہ ہم سے اسی وقت ہو سکے گا جب ہم الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کرتے رہیں گے. ہم الفاظ پہ توجہ ہی نہیں دیں گے، اوکیبولری ہی نہیں یاد کریں گے، اپنے ورڈ پاور کو ہم بلڈ نہیں کریں گے، تو آخر ہم کیسے مقابلہ کر پائیں گے؟ ابھی تو ہم بہت ہی، مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ ابھی ہم آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچے ہیں. ابھی ہم نے تو 25% اپنا سفر کور کیا ہے، تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے. تو اسی لیے آپ کو الفاظ اور معانی پر خاص طور پہ دھیان دینا ہے. مفردات کا ذخیرہ بہت وسیع ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو ہیو اے ویری پاورفل اینڈ ایکسٹینسو اوکیبولری. بہت ایکسٹینسو اور پاورفل اوکیبولری ہونی چاہیے. تو یہ تیسری بات ہوئی جناب آپ کے سامنے جو آئی. چوتھی بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے، فلوئنسی پیدا کیجیے. شروع میں جو میں نے آپ کو بتایا پہلے پوائنٹ پہ، وہ ریڈنگ ہے. ظاہر ہے اس میں جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پروننسیشن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، اچھے انداز سے کلمات اور حروف کی ادائیگی کرنی ہے. اب یہاں چوتھے نمبر پہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ فلوئنسی ہونی چاہیے. ایک لفظ پڑھا پھر واپس مڑ کے وہی پڑھنا چاہ رہے ہیں ہم. جیسے پڑھ دیا قصب السکری اعواد، پھر قصب السکری اعواد، یعنی آدمی ہیزیٹیٹ کرتا رہتا ہے بار بار. ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، ایلوکوینس پیدا ہونا چاہیے، فلو ہونا چاہیے آپ کی لینگویج میں. کانفیڈنس جب ہوتا ہے انسان کے اندر تب ایسی فلوئنسی پیدا ہوتی ہے، اور پریکٹس کے ذریعے، یعنی پریکٹس اور فلوئنسی انسان کے اندر زبان میں ہے تبھی جا کر یہ
چیز پیدا ہوتی ہے اور پریکٹس کے ذریعے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو آپ لوگ جناب ان تمام چیزوں پر جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ لینگویج لرننگ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور فنڈامنٹل پارٹ ہے. صرف عربک کا نہیں، انگریزی سیکھنا ہے تب بھی آپ کو یہی سارے کام کرنے ہیں. دنیا کی کوئی بھی لینگویج اگر آپ کو لرن کرنی ہے تو ان تمام چیزوں میں آپ کو انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ 4 چیزیں آپ کے مد نظر رہیں، ہمیشہ ملحوظ رہیں، ہمیشہ اس کو کنسیڈر کریں جب بھی کوئی چیز پڑھیں. تو اس طرح سے اگر آپ نے عمل کیا اور بڑی محنت کی تو انشاءاللہ آپ کی عربی زبان بالکل مثالی ہو جائے گی، آئیڈیل آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں گی، اور اسی طریقے سے ایک آئیڈیل عربک ایکسپرٹ اور عربک لینگویج ماسٹر آپ کے بن جانے کی امید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے مولانا وحید الزما صاحب کے لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایک بہت اچھی کتاب تیار کی. ہم نے اس کتاب کو پڑھا، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، بہت سارا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن نہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ ان کو ہم یاد کرتے ہیں. بس کاغذات پہ جو لکھے ہوئے حروف ہیں انہی کو یاد کر کے انہی کو دیکھ کے ہم بھلا دیتے ہیں. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عربک کا جو ہے ایک اسکالر ہندوستان میں پیدا کیا، جنہوں نے ہندوستان میں جو ہے عربی زبان کی اتنی بڑی خدمت کی. یہی صرف کتاب نہیں ہے ان کی، انہوں نے بہت بڑی بڑی ڈکشنریاں بھی لکھی ہیں. ان کی ڈکشنریاں بر صغیر میں سب سے زیادہ مستعمل ہیں. القاموس الجدید جو ہے 4 حصے ہیں، 4 بڑی بڑی ڈکشنریاں ہیں، اور ایک سب سے بڑی ڈکشنری ان کی جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے القاموس الوحید. ان کے مرنے کے بعد یہ کتاب پبلش ہوئی تھی. انہوں نے تیار کر دی تھی اپنی زندگی میں، لیکن اپنی زندگی میں چھپی ہوئی شکل میں یہ دیکھ نہیں پائے تھے. ان کے مرنے کے بعد ان کے بھائی عمید الزما الکیرانوی نے، جو کہ دلی میں رہتے تھے، انہوں نے اس کتاب کو پبلش کیا، اور بہت بڑے پیمانے پر اس کتاب کا دیوبند میں اجرا بھی ہوا. اس اجرا میں شامل تھا. تو القاموس الوحید ان کی سب سے بڑی ڈکشنری مانی جاتی ہے بر صغیر میں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، جن کا کوئی بھی علمی کارنامہ ہو اگر ہم اس سے استفادہ کریں تو ان کے لیے ہم دعا بھی کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے مغفرت کی دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے جب بھی ہم کوئی چیز لرن کریں تو اس چیز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. کیونکہ جو پانی ایک جگہ رہ جاتا ہے وہ پانی گندا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے تالاب کا جو پانی ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، وہ پینے کے لائق نہیں ہوتا، استعمال کے لائق نہیں ہوتا. لیکن ندی اور بڑے بڑے سمندر کا پانی کتنا شاندار ہوتا ہے، شفاف پانی ہوتا ہے. تو بہتا ہوا پانی انسان کو بننا چاہیے کہ اس سے فائدہ ہو اس کے علم سے. وہ علم جو محدود ہوتا ہے، اپنی ذات تک جو سمٹ کر رہ جاتا ہے، اس کی افادیت بھی محدود ہو جاتی ہے. اور وہ علم جو بہتا رہتا ہے، دوسروں تک پہنچتا رہتا ہے، دوسروں تک منتقل کیا جاتا رہتا ہے، اس علم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی برکت ہوتی ہے. تو ہمیں تو سب سے پہلے پڑھنا اسی مقصد کے لیے چاہیے کہ ہم خود اپنے لیے مفید بن سکیں، اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نیت رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے. تو خیر، آج کا یہ سیشن ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کتاب کو مفید بنائے. اس کتاب کے لکھنے والے کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں مقام بلند عطا کرے، اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرے، اور ہم سب کو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی اور اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.